بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 17 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ عزیز طلبہ، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، قتلوا فی سبیل اللہ، ان کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ دکھائے گا اور ان کی رہنمائی فرمائے گا پل صراط پر، اور اسی طرح حشر میں اور آخرت کے تمام مواقع میں ان کی مدد فرمائے گا اور ان کو ان کی حالت کو سنوار دے گا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی اللہ کی مدد کیسے کرو گے؟ اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوششوں میں لگو گے، جد و جہد کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تمہاری مدد کی کیا صورتیں ہوں گی؟ تو وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا، وہاں تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، اور اسلام اور طاعت پر جو ہے وہ تم ثابت قدم رہو گے۔ اور اسی طرح پھر جہاد اور طاعت پر ثابت قدمی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پل صراط پر بھی ثابت قدم رہو گے، وہاں پر بھی تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ای دینہ ورسولہ، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی تفسیر بیان فرما دی کہ اس کی مدد کی کیا صورت ہے، یعنی اس کے دین کی مدد کی اور اس کے رسول کی مدد کی۔ ینصرکم علی عدوکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ تمہارے دشمن کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ يُثْبِتُكُمْ فِي الْمُعْتَرَكِ، وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا میدان کارزار کے اندر۔ یہ یثبت اقدامکم کی تفسیر بیان فرما دی، اور یہاں پر یثبت اقدامکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی کہ یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی تمہاری ذات کی مدد فرمائے گا۔ اب ذات کو قدم سے تعبیر فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ثابت قدمی ہوتی ہے یا جو کیا کہتے ہیں ڈگمگانا ہوتا ہے، اس کا اثر سب سے پہلے پاؤں پر پڑتا ہے اور پاؤں سے نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اقدامکم سے اس کو تعبیر فرما دیا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے، فتعسا لهم، ان کے لیے تباہی ہے، واضل اعمالهم، اور ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ضائع کر دے گا اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس میں پہلی آیت میں مومنین کا چونکہ حال ذکر ہوا، تو اس میں کفار کا جو ہے وہ حال بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے لیے ہلاکت رکھی ہوئی ہے، اور ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع فرما دیں گے، کیونکہ دنیا میں تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب شدید عطا فرمائے گا اور عذاب شدید ان کے اوپر نازل فرمائے گا۔ اس کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، والذین کفروا من اہل مکہ، یہ کفرو سے مراد جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کفار مراد ہیں جو مکہ کے کفار تھے،
مبتدأ خبرہ تعیسو یدل علیہ فتعسل لہم، یہاں سے والذین کفروا کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ والذین کفروا جو ہے یہ مبتدا ہے، یعنی الذین اس میں موصول اور کفروا اس کا صلہ موصول صلہ مل کر یہ مبتدا بنے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ تعیسو جو ہے وہ مقدر ہے، محذوف ہے، وہ اس کی طرف جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں فتعسل لہم کے اندر جو تعسن ہے یہ دلالت کر رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ مفعول مطلق بن رہا ہے تو اس کا فعل مقدر ہوگا، تو وہ جو فعل مقدر ہے وہ اس کی خبر بن جائے گا، جملہ خبر بن جائے گا۔ ای ہلاکن و خیبتم من اللہ، یہ تعسن کا معنی اور تفسیر بیان فرما دی، یعنی کہ ہلاکت اور رسوائی ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال جو ہے وہ اکارت ہو جائیں گے۔ عطف علی تعیسو، یہاں پر اس کی ترکیب بیان فرما دی کہ یہ اضل اعمالہم جو ہے اس میں واو عاطفہ ہے اور اضل اعمالہم معطوف ہے، اور فتعسل لہم کے اندر فتعسن یہ معطوف علیہ ہے، اس کا عطف جو ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ کفار کی حالت کا ہی بیان ہے اس کے اندر کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اکارت کر دیا، یعنی کہ یہ جو ہلاکت اور اعمال کا ضیاع ہے اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دی کہ ذالک ای التعس والاذلال، یہ جو ہلاکت اور اعمال کا ضیاع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، من القرآن المشتمل علی التکالیف، یعنی کہ کیا نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس کا بیان ہے، یعنی کہ اس کی تفسیر ہے، ما انزل اللہ کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کو جو احکام پر مشتمل ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ ناپسند کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اکارت کر دیا۔ اس سے اگلی آیت ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ افلم یسیروا، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا کہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اقوام سابقہ کا جو انجام ہوا اس سے مشرکین کو، کفار کو ڈرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، جو منکرین تھے ان کا کیا انجام ہوا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، دمر اللہ علیہم، ان میں سے صرف جو اہل ایمان تھے، جو اہل اسلام تھے وہی نجات پا سکے، جو کفار تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کفار کو ایسے ہی عذاب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، وللکافرین امثالها، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کو گزشتہ اقوام کی کا جو انجام ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس سے جو ہے ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ابھی وقت ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اگر ابھی باز نہیں آؤ گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو تمہارا انجام بھی انہی اقوام جیسا ہو سکتا ہے اور تمہیں بھی ان جیسی تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کا مددگار ہے اور ان کی وہ مدد کرے گا اور ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، تو اس لیے اگر ایمان لے آؤ تو تم اس تباہی سے بچ سکتے ہو جو تم سے پہلی قوموں کا انجام ہوا ہے، جو تم سے پہلی قوموں پر عذاب آیا ہے اس سے تم بچ سکتے ہو۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں دمر اللہ علیہم اہلک انفسہم و اولادہم و اموالہم،
یہ دمر اللہ علیہم کی تفسیر بیان فرما دی کہ ان کو خود کو بھی ہلاک کر دیا، ان کی اولادوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے اموال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تباہی ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس طرح تباہی ڈالی کہ وہ خود بھی ختم ہو گئے، ان کی اولادیں بھی ختم ہو گئی، اور ان کے اموال بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا أَمْثَالُ عَاقِبَةِ مَنْ قَبْلَهُمْ، یعنی کافروں کا انجام جو ہے وہ اسی جیسا ہے، اسی جیسا انجام ان کے مقدر میں ہے۔ امثال عاقبۃ من قبلہم، یعنی ان سے پہلے لوگوں جیسی ان کے لیے سزائیں ہیں، ان سے پہلے لوگوں جیسا ان کا بھی انجام ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مومنین کا مددگار ہے۔ ذالک یہ اس وجہ سے ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی مدد اور کافروں کے اوپر جو عذاب ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بأن اللہ مولا الذین آمنوا، کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائیں، وأن الکافرین لا مولا لہم، اور ان کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی اوپر مذکور ہوا، یعنی اہل جنت، اہل ایمان کا جنت میں داخل ہونا، اور اسی طرح جو اہل کفار ہیں یعنی کفر جنہوں نے اختیار کیا، ان کی دنیا و آخرت میں رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا آخرت میں برباد ہونا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ان کا ولی ہے، ان کا کارساز ہے، اور کافروں کو کوئی بھی کارساز نہیں ہے، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہے۔ ذالک ای نصر المؤمنین وقہر الکافرین، یہ ذالک کا مشار الیہ بیان فرمایا مصنف نے، یہ یعنی کہ مومنین کی مدد اور کفار پر جو غضب ہے یہ اس وجہ سے ہے بأن اللہ مولا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مولا ہے، ولی و ناصر، یہ مولا کا معنی بیان فرما دیا کہ ولی مددگار ہے، و ناصر ولی کارساز، و ناصر مددگار ہے۔ الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائیں، وان الکافرین لا مولا لہم، اور کفار کا کوئی بھی کارساز نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اس بات کا یقین رکھو جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے ہیں، جنات تجری من تحت الانہار، یدخلو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، یتمتعون، وہ مزے اڑا رہے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور جہنم ہی ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا جو انعام ہے، جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح کفار کی بدحالی کا ذکر ہے کہ کفار جو ہے وہ دنیا میں تو مزے میں ہیں، اور جو ہے وہ چونکہ دنیا ہی ان کا اصل ٹھکانہ ہے، ان کے سامنے دنیا ہی ہے، اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا میں ان کو جو ہے وہ جو لذات حاصل ہیں، جو طرح طرح کی ترقی اور مال و دولت حاصل ہے، وہی ان کو حاصل ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالی ڈالیں گے۔ یعنی دنیا میں ان کا کام جو ہے صرف چوپایوں کی طرح کھانا ہے اور اپنی شہوت پوری کرنا ہے، اور ان کا کوئی اور ان کے سامنے کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس کھا پی رہے ہیں، اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں، اپنے پیٹوں کی شہوت اور اپنی شرمگاہوں کی شہوت پوری کر رہے ہیں، آخرت کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے، تو آخرت میں ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ جو اہل ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ وہاں جائیں گے، کیونکہ ان کے مد نظر جو ہے وہ آخرت کی دنیا ہے، آخرت ہے، دنیا ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے جنات اور باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے
नहरें बहती हैं और वो वहां मजे करेंगे। साहिब जलालैन फरमाते हैं वल्लदीन कफरू यतमत्तऊना, वो लोग जिन्होंने कुफर अपना लिया वो मजे उड़ा रहे हैं। फिर दुनिया, कहाँ मजे उड़ा रहे हैं, इसका मिस्दाक बयान कर दिया, तफसीर बयान फरमा दी कि दुनिया में मजे उड़ा रहे हैं। वयाकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, और वो ऐसे खा रहे हैं जैसे कि चौपाया खाता है या जानवर खाता है। आई लैसा लहुम हिम्मतुन इल्ला बुतूनहुम व फुरूजहुम वला यल्तफितून इलल आखिरती, यानी उनके पेश नजर सिर्फ और सिर्फ पेट और पीठ की शहवत है, यानी कि पेटों की शहवत और शर्मगाहों की शहवत है। वला यल्तफितून इलल आखिरती, और उनकी तवज्जो नहीं है, वो जो है वो मुतवज्जे नहीं होते आखिरत की जिंदगी की तरफ। वन नारु मसवल्लहुम, और उनका ठिकाना जो है वो जहन्नुम है, आग है। आई मंजिलुन व मकामुन व मसीरुन, ये मसवा के 3 मानी मुसन्निफ ने बयान फरमा दिए कि मंजिल, मकाम और ठिकाना इससे मुराद है। वयाकुलूना कमा ताकुलुल अनआम की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस तरह जानवर खाता है और वो कुछ नहीं सोचता कि ये रिज्क कहाँ से आया है, किसने पैदा किया है और मेरे ऊपर उसके क्या हुकूक हैं, यानी जो राज़िक है उसके क्या हुकूक लाजिम होते हैं, तो इस तरह वो कुछ भी नहीं सोचता बल्कि वो सिर्फ खाए जाता है। तो इस तरह ये भी बस खाए जा रहे हैं, चरने चुगने के लिए ये दुनिया में आए हैं और इनका कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ उसी की इनको फिक्र है। कुफार में और जानवर के खाने में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह जानवर जो है वो बगैर किसी सोच के फिक्र के खाता है, इसी तरह कुफार भी जो है वो बगैर किसी सोच के और फिक्र के खाते हैं। ये नहीं सोचते कि जिसने पैदा किया है उसके भी कोई हुकूक हैं। तो लिहाजा जिस तरह जानवर खाता है सिर्फ अपनी लज्जत पूरी करने के लिए ताकि सेहत बाकी रहे, कुफार का भी यही मकसद है। इंसान का मकसद खाने से कुव्वत जिक्र, इत्मीनान क़ल्ब और कसरत इबादत होता है, यानी ये चीजें मकसूद होती हैं। अगर किसी का ये मकसद नहीं है तो फिर उसका खाना पीना जानवर की तरह है। इसलिए कुफार के खाने पीने को जानवर के खाने पीने से तशबीह दी है। जिस तरह वो बगैर मकसद के खाता है, इस तरह कुफार भी जो है वो बगैर किसी मकसद के खाते हैं। इसी के ज़िमन में मुफस्सिरीन ने यह मसला भी बयान किया है कि इस्लाम ने खड़े होकर खाने की मुमानत फरमाई है। साहिब ज़ादुल मआद फरमाते हैं इससे ज़िमनन खड़े होकर खाने पीने की मुमानत भी साबित होती है। जानवर जो कि खड़े होकर खाता पीता है, इस तरह जो है वो जानवर की तरह इंसान को खड़े होकर खाना पीना इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये खड़े होकर खाना पीना जानवर की खसलत है। और हदीस में भी ताकीद के साथ इससे मुमानत जो है वो आई है कि खड़े होकर नहीं खाना पीना चाहिए। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। नंबर 1, आयत करीमा में कुफ्फार के खाने को जानवरों के खाने से क्यों तशबीह दी गई? नंबर 2, खड़े होकर खाने की मुमानत क्यों है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है।